واقع کربلا کے پیچھے جو مقاصد پوشیدہ ہیں ان کو مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شہید کربلا نامی اپنی کتاب میں بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش فرمایا ہے۔ بڑی درد انگیز وہ تحریر ہے۔ اس تحریر کو اور آپ کے اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہم یہاں پر وہ پیغام پیش کر رہے ہیں۔ امید کہ آپ حضرات اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دعوت فکر و عمل۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شباب اہل الجنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دردناک مظلومانہ شہادت پر تو زمین و آسمان روئے، جنات روئے، جنگل کے جانور متاثر ہوئے، انسان اور پھر مسلمان تو ایسا کون ہے جو اس کا درد محسوس نہ کرے یا کسی زمانے میں بھول جائے۔ لیکن شہید کربلا رضی اللہ عنہ کی روح مقدس درد و غم کا رسمی مظاہرہ کرنے والوں کی بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد کے شریک اور مقصد کے ساتھی ہوں۔ ان کی خاموش مگر زندہ جاوید زبان مبارک مسلمانوں کو ہمیشہ اس مقصد عظیم کی دعوت دیتی رہتی ہے جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بے چین ہو کر مدینے سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور تھے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود اس راستے میں قربان ہو گئے۔ واقع شہادت کو اول سے آخر تک دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خطوط اور آپ کے خطبات کو غور سے پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس عظیم شہادت کے پیچھے یہ عظیم مقاصد پوشیدہ تھے۔ سب سے پہلا مقصد کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا۔ دوسرا مقصد اسلام کے نظام عدل کو اثر نو قائم کرنا۔ تیسرا عظیم مقصد اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے ملوکیت اور آمریت کی بدعت کے مقابلے میں مسلسل جہاد کرنا۔ اور چوتھا مقصد حق کے مقابلے میں زر و زور کی نمائشوں سے مرغوب نہ ہونا۔ اور پانچواں مقصد یہ تھا کہ حق کے لیے اپنا جان و مال اور اولاد سب قربان کر دینا۔ اور آخری مقصد یہ تھا کہ خوف و ہراس اور مصیبت و مشقت میں نہ گھبرانا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اسی پر توکل اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ کوئی ہے جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کربلا شہید جور و جفا کی اس پکار کو سنے اور ان کے مشن کو ان کے نقش قدم پر انجام دینے کے لیے تیار ہو، ان کے اخلاق فاضلہ اور اعمال حسنہ کی پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرائے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت کاملہ اور اتباع کامل نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة